إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں خطبات میں اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع شروع ہے. گزشتہ خطبہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اخلاق الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات خصائل اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. جو کچھ آپ سے ثابت ہے قول فعل عمل تقریر تائید سے سیرت زندگی میں جو کچھ آپ کے چال ڈھال کردار و گفتار اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے آنے جانے سے پیار محبت مسکرانا دل جوئی اور بائیکاٹ کا قتال کرنا لڑائی اور دشمنوں کو سزا اور حدود اللہ نافذ کرنا یہ ساری آپ کی زندگی اخلاق کہلاتی ہے. اچھے انداز سے بولنا مسکرا کے بولنا اگلے کے ساتھ درگزر کرنا اس کو معاف کرنا یہ ایک پہلو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے وہ سارے کا سارا اخلاق ہے. مختلف اوقات میں مختلف جگہوں میں مختلف اشخاص کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات جو کچھ آپ نے کیا وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا اور وہ سارے کا سارا اخلاق. تو میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کے سلسلہ میں دو پہلو. پہلا پہلو ہے کہ جب معاملہ اپنی ذات کا تھا برادری کا تھا خاندان کا تھا بیٹی کا تھا اولاد کا تھا مال کا تھا رشتہ داروں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر درگزر کر دیا. اور جب معاملہ دین کا آیا اسلام کا آیا اللہ تعالیٰ کی حکم کا آیا رسالت اور نبوت والی جو ذمہ داری تھی اس کا آیا جو محمد رسول اللہ والی پوزیشن تھی اس میں اگر کسی نے کمی اور نقص کیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ نے معاف کر وہ اپنا مسئلہ تھا برادری خاندان کا بیٹی کا مسئلہ معاف کر دیا. لیکن جب دین کی بات تھی تو اس میں محمد ننگی تلوار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سمجھوتا نہیں تھا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے طرح نہیں, ہم تو الٹا ہے نا کہ اپنی ذات کے لیے تو خون خار اور بڑے ہم نے جو ہے وہ خول بنا رکھے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں مجھے یہ اس نے ایسے کیوں اور یہ ایسے کر کے گیا کہاں اور میں اور یہ وہ ساری عمر مصیبت پڑی آخرت بھی تباہ اور دنیا بھی تباہ اور دین کے لیے بغیرت بے حس ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا. اللہ رسول کی بغاوت شرک کفر بدعت دیکھ کر کوئی بیزاری نہیں آتی کوئی سوچ اور سمجھ نہیں پیدا ہوتی کیونکہ میری برادری ہے میرا خاندان ہے میرا رشتہ دار ہے میرا پڑوسی ہے میرے ساتھ اس کا کاروبار ہے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا. اللہ کے ساتھ جو کرتا ہے کرتا رہے رسول کے ساتھ جو کرتا ہے کرتا رہے دین اسلام کے ساتھ جو کرتا ہے کرتا رہے نماز کے ساتھ جو کرتا ہے کرتا رہے عقیدے کے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب اپنے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر دشمنی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟
اپنی ذات کے لیے، برادری خاندان کے لیے معاف کر دینے والا تھا محمد رسول اللہ۔ اس پہ مثالیں آپ نے کئی سنی، اور اسی سلسلہ میں یہ کتنی بڑی مثال ہے معافی کی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کے مکہ میں داخل ہوا، وہ مکہ جہاں آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، جہاں آپ کو تکالیف پہنچائیں گئی، آپ کے سر کے اوپر معاذ اللہ خواب اور کوڑا جو ہے وہ ڈالا گیا، اور آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ کو پتے کھانے پہ مجبور کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کی حمایت کرنے والوں پہ عرصہ اعتراض تک کر کے رکھ دیا، اور جنہوں نے پھر یہاں نہیں کہ نکلنے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو، یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور پیچھے جا جا کے لڑائیاں کی محمد اور محمد کے ساتھیوں کے ساتھ، اور پریشان کیے رکھا۔ آج اللہ نے ایسا موقع دیا کہ محمد فاتح کی حیثیت سے اس مکہ میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئے، مر گئے، اور کچھ بھاگ گئے، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے غلبہ دیا۔ بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئی، کنٹرول مکہ کا نظام، حکومت، سیاست محمد کے ہاتھ میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے بڑے کافر جو دشمن تھے وہ مر گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب، اور باقی جو بچے تھے بھاگ گئے مکہ چھوڑ کے، اور محمد کا کنٹرول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے سامنے بیٹھے ہیں بیت اللہ کے سامنے سین میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابیاں ہیں بیت اللہ، اور آپ فرماتے ہو قریشیو، اللہ نے تمہارا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کیا، اور اللہ نے اپنا قانون جو ہے جو اس نے مجھے دے کے بھیجا تھا اس کو غالب کیا۔ جو بات میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ تمہیں کہی تھی اور تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا، یہاں سے آج وہ بات پوری ہوئی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ نے آج وعدہ پورا کر دیا۔ جب آپ مکہ سے نکلے تھے روتے ہوئے، آنسو سے اپنی داڑھی کو تر کیا تھا، بیت اللہ پر حسرت بھری نگاہیں ڈالتے تھے، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے بیت اللہ میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، اگر یہ مجھے نہ نکالتی میں تیرے بغیر کہیں اور نہ رہتا، لیکن میں مجبور ہو کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا نہیں، نبیوں کی سنت ہجرت کرنی، گھر بار چھوڑنا، تو اس سنت پر عمل کر رہا ہے، وقت آئے گا مجھے قسم ہے اس شہر کی اور اس شہر مکہ کی گلیوں کی، میں مولا تجھے لٹاؤں گا اور یہاں کا تجھے جو ہے انتظام دوں گا۔ اللہ نے وہ وعدہ آج پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دے۔ ہم بیٹھے ہیں گردنیں جھکا کے کہ ابھی محمد کا آرڈر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری لاشیں یہاں تڑپتی نظر آئیں گی۔ آپ نے فرمایا قریشیوں، مکہ والوں بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہو گیا؟ وہی محمد ہمارے سروں پر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے نکلنے پہ مجبور کیا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے آج کس سلوک کی توقع ہے؟ کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا؟ کہنے لگے تیری سابقہ زندگی جو ہے نا اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے ہمیں اچھے سلوک، ہم نے تو جو کیا ہم نے تو تیرے ساتھ جو کیا، لیکن ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تمہیں ساری اپنی جو ہے نا ساتھ میرے کرنے والے معاملات وہ سارے معاف کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ آج وہ سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ جاؤ، کتنی بڑی مثال ہے اس پوری انسانی تاریخ میں۔ کون سی وہ گالی تھی، کون سا وہ تانا تھا، کون سا وہ تشدد تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، بیٹھ لے رہے ہیں، تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں، الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ مکہ دے دیا اور ہم یہاں آئے اور اللہ کے گھر کے اندر کھل کے ہم طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر آپ گئے اور نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ اب بیٹھے تھے کہ جناب ایک یہ شخص ہے، یہ بھی معافی مانگتا ہے، اگر اس کو بھی معافی مل جائے۔ کون ہے یہ؟ جناب یہ وہ حبار نامی شخص ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا، صرف اس وجہ سے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا تھا
اور آپ کی بیٹی کا وہ بچہ بھی گر گیا تھا، امید سے تھی یہ وہ ہے جناب. آپ نے دیکھا تو میں جاؤ حبار تمہیں اللہ معاف کرے، میں نے تجھے بھی معاف کیا. بیٹی کے ساتھ سلوک کرنے والا حبار، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اقتدار حکومت آنے کے بعد میری تو یہاں بوٹی نظر نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا. جب معافی دیکھی گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر رہے ہیں، تو پھر ایک اور مجرم پیش ہوا. جناب ایک اور بھی آیا بیٹھا ہے مجرم. یہ کون ہے؟ یہ واشی ہے، شیر اسلام، آپ کا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، نیزہ مارنے والا جناب واشی آیا بیٹھا ہے. یہ بھی کہتا ہے میرا اسلام بھی قبول ہے یا نہیں، وہ میری بھی معافی ہے یا نہیں. محمد کے پاس ایسا پوچھو. رسول نے فرمایا واشی تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تو نے میرے چچے کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تیرا اسلام بھی اللہ قبول فرمائے، لیکن تھوڑی یہ بات میری مان لے، میرے سامنے نہ آیا کر. اسلام تو تیرا قبول ہے، انسان ہوں، چچا یاد آ جاتا ہے، چچے کا وہ حشر یاد آ جاتا ہے، اس میرے ذرا سامنے نہ آیا کر، تو بس تمہارا بھی ایمان اسلام قبول ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی قبول. اور پھر اس نے مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو مارا تھا مسلمان ہونے کے بعد. ابو بکر صدیق کے دور میں کہتا تھا آج میں کفارہ ادا کروں گا، اگر میں نے حمزہ کو شہید کیا تھا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مسلمہ کذاب جھوٹا نبی جس نے محمد کی گدی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کو بھی آج جہنم میں پہنچاؤں گا. اور پھر اللہ نے واشی سے وہ مسلمہ کذاب قتل کروایا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ حمزہ کا قتل معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ میں نے مسلمہ کذاب کو بھی ٹھکانے لگایا. معافی مل رہی تھی سب کو. ایک اور عورتوں کا مجمع تھا تو اس میں سے آواز آئی جناب اس مجرمہ کو بھی معافی مل جائے گی. کون ہے تو؟ میں ابو سفیان کی بیوی جس نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، میں اس کی بیوی ہندا ہوں. یہ وہ تھی کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو بگاڑنے کی کوشش کی اور کہا تھا آج میرا دل ٹھنڈا ہوا، محمد کا چچا حمزہ آج قتل ہوا، میرا دل ٹھنڈا ہوا. اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بگاڑنے کی کوشش کی اور ان کے ناک کو کاٹا اور کانوں کو کاٹا، اور اس طریقے سے اس نے کہا میں ہار بناؤں گی. جناب یہ اتنا انتقام لینے والی، اور اس نے جو ہے وہ واشی کو تیار کیا تھا. فرمایا اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ تیرا اسلام بھی قبول فرمائے. تو جب 5 برادری کی آئی، خاندان کی آئی، چچا کی آئی، اپنی بیٹی کی آئی، اپنی ذات کی آئی، محمد نے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پہلو آیا دین کا، اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. نبی جہاد کر ان کافروں سے، ان منافقوں سے، ان پر سختی کر، ان کے اوپر جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہی طاقت استعمال کر اور ان پہ سختی کر، میں مولا کا تجھے حکم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. محمد کھول کے بات کر اللہ تعالیٰ کی، ان مشرکوں سے ذرا کوئی تعلق نہیں ہے، بتا دے ان کو. وانذر عشیرتک الاقربین، اور تیرے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ڈرا، ان کو بھی بتا اللہ کا حکم بتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، قتال کروں، جب تک یہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کر لے، میری سنت کو تسلیم نہ کر لے، نماز کی پابندی نہ کر لے، زکات کی ادائیگی نہ شروع کر دے. مجھے حکم ہے میں ان سے لڑوں، ان کی جانیں حلال، ان کا خون حلال، اور ان کے مال میرے لیے حلال ہے. مجھے یہ اللہ نے حکم دیا، میں لڑوں گا ان سے، اور میں ان کو توحید پر قائل کروں گا اور سنت کی پابندی پہ ان کو لگاؤں گا، نماز اور زکات پہ لگاؤں گا. جب اس چیز کا اقرار کر لیں گے پھر ان کے مال بھی محفوظ ہیں، پھر ان کی جانیں. یہ بھی وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. یہ اس محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لوگوں سے انتقام لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے من تکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفسی قتل، اپنی جان کے لیے تو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا. الا ان تنتهك حرمۃ من حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے دین میں سے کسی بات بے حرمتی ہوتی پامال کیا جاتا، پھر محمد اس کا بدلہ لیتا تھا، پھر محمد کھڑا ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات برداشت نہیں تھی. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہیں،
70 जख्मी, मैदान खून से भरा हुआ, हाथ कटे पड़े हैं और टांगे टूटी पड़ी। अल्लाह के रसूल को भी जख्म लगे, आपके दांत भी शहीद हुए, चेहरा भी जख्मी था आपका, और रेशम जैसी जुल्फें भी खून में तर थी। आप साथियों में लेटे हुए थे और साथी आपको जख्मी हालत में एक जगह पे, महफूज जगह पे लिटाया हुआ था। आपके कान में आवाज पड़ी, अबू सुफियान जो काफिरों का लीडर था, शिर्क कुफर का झंडा उठा के लड़ने के लिए आया था, उसने कहा, लो हुबल, हुबल की जय, लात जिंदाबाद। आज लात जीत गया, मोहम्मद का खुदा शिकस्त खा गया। ओ लो हुबल, हुबल जिंदाबाद, लात जिंदाबाद। मोहम्मद तड़प उठा, जवाब क्यों नहीं देते इसको? बैठे हो, जवाब क्यों नहीं देते? जनाब जवाब क्या दें? फरमाया इसको को अल्लाह आला वाजल, अल्लाह आला और बुलंद है। ठीक है, 70 शहीद हो गए, 70 जख्मी हो गए, एक एक घर में 3-3 शहीदों की लाइन लग गई। मैं मोहम्मद जख्मी हूं, लेकिन अपने मिशन से, अपनी अकीदा और नजरिया पर हम जो है समझौता करने के लिए तैयार नहीं। हम इस हालत में भी कहते हैं कि अल्लाह आला है, अल्लाह जाले। हम न किसी लात को मानते हैं, न किसी उज़्ज़ा को समझते हैं, न किसी दरगाह को खातर में लाते हैं। ये आजमाइश है हमारे साथियों की गलती की वजह से, लेकिन हम अपने अल्लाह पर अब भी भरोसा करते हैं। उसी की रजा, उसी का हुक्म, उसी के लिए देंगे, उसी के आगे झुकेंगे, उसी से मांगेंगे। न किसी दरगाह को मानते हैं, न किसी आस्ताने को, न किसी लात मनात को हम खातर में लाते हैं। हमारा अल्लाह आला और बुलंद है। मोहम्मद ने इसका जवाब दिया, परचमे कुफर बुलंद हो तेरी निगाह में, या ला इलाहा न कहे, जैसे तार तार कर। रसूल आसम ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया, और मक्का फतह होने से पहले आपको इत्तला मिली कि जो हमारा नैतिक कबीला है बनु खुजा, उस पर हमला कर दिया है बनु बकर ने, जो काफरों का नैतिक कबीला है, और उन्होंने बड़ी तबाही डाली और उनको मारा, क्योंकि उनके नुमाइंदे यहां आए थे। उन्होंने आके बताया, बचे खुचे लोग, और ये भी उन्होंने आके बताया कि जब हमारे आदमियों ने अल्लाह के घर में पनाह ली ना, तो बनु बकर का सरदार कहने लगा, क्यों नहीं मारते इनको यहां? तो उन्होंने कहा कि ये तो अब काबा में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि इला 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की दुआई दे रहे हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। उसने कहा कोई इला नहीं, आज कोई इला नहीं, आगे बढ़ो और इनको काटो, बदले लो, ये दुश्मन है, कोई इला नहीं। आज जब ये खबर आपको पहुंची तो मोहम्मद मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ था। फरमाया इंतकाम इंतकाम, मेरे साथियों तैयार हो जाओ, इनसे बदला लेना है। आज मोहम्मद बताएगा कि इलाह है इलाह, मैं बताऊंगा इलाह है, जमीन और आसमान का खालिक इलाह है। हम उसकी उलूहियत के पासबान है, पासदारी करेंगे। उठो मेरे साथियों तैयार। अबू सुफियान आया था पछतावे से, आके मिन्नतें करता रहा, सुलह, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई सुलह नहीं, कोई समझौता नहीं, हम आ रहे हैं, तुम्हें बताएंगे कि इलाह है। हाँ, जब अकीदे तौहीद की बात आई तो मोहम्मद ने किसी की ना सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जब ये आयत आई कि डरा अपने रिश्तेदारों को, कहा सफिया मोहम्मद की फूफी अमल कर, ला उगनी अनका मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, फातिमा मोहम्मद की बेटी, जिगर के टुकड़े, एक अल्लाह की नाफरमानी न करना, एक अल्लाह को पुकारना, एक अल्लाह का हुक्म मानना। ला उगनी अनका मिनल्लाहि शैया, मैं तेरा बाबा मोहम्मद हमद के झंडे का वारिस, जिसके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने, लेकिन अकीदा के सिलसिला में मैं भी तेरे काम नहीं आ सकूंगा। अपने अल्लाह को राजी कर और एक अल्लाह की इबादत किया कर। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की बात जो है वो न मानी। आपका सका चच्चा अबू तालिब, बचपन से आपका साथ देने वाला, परश करने वाला, आपकी तकलीफें उठाने वाला, और 3 साल तक अगर मोहम्मद गार में था, उस घाटी में था अपने साथियों के साथ, तकलीफ जब बाईकाट किया था मक्का वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस तौहीद और अकीदा की वजह से जब बाईकाट किया था, तो उस वक्त जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बच्चों के साथ वहां घाटी में मौजूद थे। अबू तालिब भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मोहम्मद के साथ था। भतीजे, अगर तू घाटी में रहेगा, तू इन पत्तों पे गुजारा करेगा, तो तेरा चच्चा भी तेरे साथ। कितनी तकलीफें उठाई, सारे अरब के सामने खड़ा हो जाता था, कहता था भतीजे
واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، کسی جمگھٹے جماعت گروپ کو نہیں پہنچنے دوں گا، بڑوں گا ان سے، لڑوں گا، ٹکراؤں گا ان سے جب تک میں زندہ ہوں۔ مر گیا پھر کو تجھ تک یہ چچا کتنا شفیق ہے، اس نے آ کے ایک دن مشورہ کیا کہ یہ بات نہ کہا کر میرے بھتیجے کہ یہ لات و منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، ان گدیوں درگاہوں کی نفی نہ کیا کر، جہاں کوئی لگا رہنے دے۔ یہ شفیق چچا اس نے یہ مشورہ دیا، میں میرے چچا مجھے تیرا مشورہ قبول نہیں ہے، ساتھ دینا تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، میں یہ بات کہوں گا، ایک اللہ مشکل کشا حاجت روا، باقی ساری گدیاں درگاہیں آستانے بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں نبیوں رسولوں کی مورتیاں اور نبیوں رسولوں کے ڈانچے یہ مشکل کشا حاجت روائی کے اڈے نہیں ہیں۔ ایک اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرے، ذرے ذرے پتے پتے پر اسی کا قبضہ اور اسی کا کنٹرول اور اسی کا تصرف اور اختیار ہے۔ آپ نے ساتھ دینا ہے دو، نہیں تو جاؤ، مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے۔ توحید میں سب نے شفیق مشفق چچا اس کو بھی جواب دے دیا۔ اور پھر جب یہ چچا فوت ہوا توحید سمجھائی لیکن نہیں سمجھ آئی تو علی نے آ کے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کا چچا تو فوت ہو گیا اسی عقیدے پر، کہا ٹھیک ہے پھر کسی گڑھے میں دفنا دو، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ شرک پر مرا تو اس وقت اپنے چچے کے ساتھ تو یہ اظہار کیا، لیکن بلال کو سینے سے لگایا اور صہیب کو سینے سے لگایا، اور سلمان آتش پرستوں کی اولاد ایران سے چلا شام، حجاز میں پہنچا دین ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے۔ محمد کو اتنا پیارا لگا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھائی چارہ قائم ہوا، یہ اس کا بھائی یہ اس کا بھائی، جناب سلمان، میں سلمان میرا ہے، میں سلمان کا ہوں، یہ میرے اہل بیت میں سے سکے چچوں سے نفرت کی اور سلمان کو سینے سے لگا۔ عقیدہ، محمد نے عقیدے کو ترجیح دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ داروں کے معاملات آئے، مشرک تھے، ان سے نفرت کی، اور جابر جس کا باپ شہید ہو گیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہ چھوڑ گیا، جابر اکیلا تھا، بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور یہودیوں کے قرضے تھے، محمد جا کے یہودیوں سے منتیں کرتا رہا اور ان کو کہتا رہا جابر کا قرضہ معاف کر دو، نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اگرچہ نہ سنی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر سے پیار تھا، اس کے لیے باتیں کرتا تھا، اور یہودیوں سے جا کے اس کے متعلق کہتا تھا کہ میرے لیے میں جو تمہیں کہتا ہوں چھوڑو، یا جابر نہیں قرضہ اتار سکتا، باپ اس کا فوت ہو گیا، اتنی اس کی 7-8 بہنیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم محمد نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی، کہا بلا ان کو، اور ایک ڈھیر پر خود بیٹھ گیا، دے ان کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کا قرض نہیں اتر گیا، محمد واپس نہیں آیا اس وقت تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے کی بنیاد پر محمد کے تعلقات تھے، عقیدے کی بنیاد پر محمد کا بائیکاٹ تھا، عقیدے کی بنیاد پر محمد معاملات کرتا تھا اور محمد معاملات توڑتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدے کو بنیاد بناتا تھا، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا پرچار کرتے تھے اور لوگوں کو نرم گوئی سکھاتے تھے اور لوگوں کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے تھے، لیکن عقیدے کا مسئلہ آیا، فرمایا اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ رحمت اللہ العالمین پیغمبر کہہ رہا ہے، رحمت والا نبی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ لعنت پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر، محمد نے لعنت کی ان پر، ان قبر کے پجاریوں پر اور ان مشرکوں پر محمد لعنتیں برسا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو بتایا گیا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں نا عیسائی لوگ، انہوں نے اپنے گرجے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور دوسرے نیک لوگوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ فرمایا ہاں، ان کی یہ عادت ہے کہ جب ان میں سے کوئی نیک فوت ہو جاتا نا تو اس کی قبر بنا کے اس پہ مسجد بنا لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دے۔ اولئک شرار الخلق، میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ اللہ کے بندوں کی قبریں بنا کے، اللہ کے بندوں کی مورتیاں بنا کے، اللہ کے بندوں کی یہ جگہ بنا کے ان کی پوجا پاٹ کرنے والے دنیا میں بدترین مخلوق ہیں۔ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اولئک شرار الخلق، یہ دنیا میں بدترین لوگ ہیں۔
ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، دوسروں کو سورتے ہیں اور دوسروں کو پکارتے ہیں اور دوسروں سے مانگتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ذبح کیا۔ عقیدہ کے سلسلہ میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا، محمد ننگی تلوار تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سمجھوتا قبول نہیں کیا۔ اور جب بیت اللہ پہ قبضہ ہوا، مکہ فتح ہوا، فرمایا یہ جو 360 انہوں نے پت یہاں لٹکائے ہوئے ہیں، اتارو ان کو، اتارو، میں محمد نہیں بیٹھوں گا اساسا جب تک یہ سارے پت یہاں سے نہیں اتارے جائیں گے۔ اللہ کے گھر کو پاک کرو، یہ توحید کا مرکز ہے، یہاں سے توحید کی روشنیاں پھوٹنی ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تصویریں اتار رہے تھے 360 تھے، بالآخر آگے دو تصویریں آ گئیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی۔ صحابہ رک گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور عرض کی جناب یہ تو آپ کے بابا ابراہیم کی تصویر ہے، یہ تو آپ کے بابا اسماعیل کی تصویر ہے۔ فرمایا ان ظالموں نے ان کی تصویریں بنا کے ان کی پوجا شروع کی، اتارو، توڑو، تصویر ہوتی ہے، بت ہوتا ہے، چاہے پیغمبر کا بنایا ہوا ہو، توڑو اس کو، اتارو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کے سلسلہ میں کوئی سمجھوتا، کوئی نرمی، کوئی کسی کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہیں کیا۔ ایک اللہ کی بات ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات کو اس نے پیدا کیا، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا سب کچھ اس نے بنایا، ہمیں اس نے ہمارے بابا دادا پردادا کو اس نے پیدا کیا، لہذا اسی کی عبادت ہوگی، اسی سے مانگا جائے گا، اسی کے آگے جھکیں گے اور اسی سے جو ہے نا وہ امید رکھیں گے اور ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز دیں گے اور جانور ذبح کریں گے۔ سنت کا مسئلہ آیا، اپنی اطاعت کا، اپنی اتباع کا، اپنی پیروی کا، تو پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جو ہے موقف اختیار کیا۔ یہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو مانگ کے لیا تھا، مراد رسول تھا، اس کے مشرے پہ قرآن آتا تھا، اسلام کی عزت و آبرو تھا، اس کے ایمان کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنی نصیب ہوئی۔ کتنا قیمتی تھا یہ محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اثاثہ، اور محمد رسول کا یہ دایاں بازو، یہ کتنا جو ہے آپ کا ساتھی تھا۔ ایک دن کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہیں، ساری دنیا سے، گھر بار بیوی بچوں ماں باپ سب سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، لیکن میری جان سے آپ مجھے زیادہ پیارے نہیں ہیں، مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو مجھے سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا نہ سمجھے۔ میں کہا جی یہ بات ہے؟ کہا میں ہاں۔ کہا پھر آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو پیارا سمجھتا ہوں۔ فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے، یہ عمر تھا، لیکن اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کہ اپنی سنت، اطاعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حرمت رسول، منصب رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول میں کوئی جو ہے نا کسی کی رعایت نہیں رکھی۔ یہی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تورات کے ورقہ پڑھ، تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آدھا کلام ربی، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے۔ آپ نے دیکھا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا غصے کی وجہ سے۔ میرا اتنا قریبی ساتھی تورات پڑھتا پھرتا ہے، تورات۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر چہرے رسول پر رہتی تھی کہ کب حکم ارشاد ہو، فرمان ہو اور میں خادم آپ کی جو ہے بات کی تکمیل کروں اور آپ کے حکم کو تسلیم کروں۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں تو عمر کو چوکا مارا، کہا تیری ماں تجھ کو گم پائے، تو مر جائے، تجھے موت آ جائے۔ عمر کا سارا مقام ذہن میں تھا لیکن اس کو بالا ٹاک رکھا، تو مر جائے، موت آ جائے تجھے۔ اما تنظر الی وجہ رسول اللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، تورات ہی پڑھے جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہمیں سبق دیا کہ وہ زندگی اور وہ دن رات جو سنت رسول، حدیث رسول سب کے خلاف ہو، بغاوت میں ہو، اس سے مر جانا بہتر ہے۔ انسان کو موت آ جائے وہ بہتر ہے ایسی زندگی سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، مر جائے تو۔ جب دیکھا تو کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
اے محمد الرسول النبیہ، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر۔ فرمایا عمر تو سن لے، تورات نہیں، تورات والا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، وہ 40 راتیں اللہ سے کلام کرنے والا اعظم پیغمبر، یہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اب چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے راہبر اور رہنما مقرر ہوا ہوں، لہذا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے نا تورات والے، اللہ کی قسم ہے اس زمین کے اوپر ان کو بسنے کی اور مرنے کے بعد اس زمین میں دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے گی میری اطاعت اور تابعداری کے بغیر۔ یہاں رسول کی نہیں چل سکتی، یہاں اللہ کی پہلی کتاب جو منسوخ ہو چکی ہے تورات، اس کی نہیں چل سکتی، اور لوگ اپنے اماموں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں، سرداروں، وڈیروں، حاکموں اور اپنے اپنے علاقے کے رواجوں، رسموں کو چلاتے ہیں، یا رسول کی نہیں چل سکتی۔ محمد رسول اللہ کی حدیث سنت کے آگے اطاعت اور اتباع اور پیروی کے آگے عزت احترام کا مسئلہ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم احترام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جتنے امام ہیں، جتنے بزرگ فوت شدہ ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرا ہے، لیکن اطاعت اتباع پیروی صرف محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سب نے سمجھایا، حضرت عمر کو ڈانٹ کے رسول اللہ تعالیٰ اور ان کو تنبیہ کر کے یہ بات آپ نے سمجھائی اور بتائی۔ حدیث ہے نا کہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا ہماری ماں سے، رسول صاحب کی زوجہ محترمہ سے، کہ آپ کی رات دن صبح و شام کیسے گزرتی، انہوں نے بتایا، تو آپس میں سوچنے لگے کہ یہ تو تھوڑا ہے، اللہ کا رسول تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اشاروں سے تو جنت کے دروازے کھلنے، ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں آج کے بعد رات کو نہیں سوؤں گا، ساری رات قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، نفلی روزے برات۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کراؤں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ یہ بخاری مسلم دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ تشریف لائے، گھر میں آپ کو بتایا گیا، آپ نے آدمی بھیجا، بلا واپس میں آ گئے، آپ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں جناب کی، نیت تو ان کی نیک تھی۔ فرمایا سن لو انی اعلمکم واتقاکم للہ، پوری دنیا میں سب سے بڑا میں عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا یعنی عمل کرنے والا ہوں، اور مجھ سے بڑا عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ علم کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے، عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس، ان 2 چیزوں سے انسان کا مقام بنتا ہے، علم اور عمل سے، تو علم اور عمل میں آخری درجہ میرے پاس ہے۔ سن لو، جب یہ بات طے ہے کہ علم میں بھی مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا اور عمل میں بھی مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تو پھر یہ بات طے ہے، سن لو کہ میں جب ساری دنیا سے بڑا عالم ہوں اور عمل کرنے والا ہوں، تو پھر سنو میری بات کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ میں رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور شادی تو میری سنت ہے۔ جس نے طاقت قوت کے باوجود اس سے منہ پھیرا، اس کا میری امت سے تعلق ہی کوئی، یہ نہیں کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے، تو شرطیں کیا تھی؟ ظاہری طور پر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، جو مسلمان ہو کے آ جائے مکہ والوں سے اس کو واپس کریں گے مسلمان، اور جو مسلمانوں میں سے مرتد ہو کے وہاں چلا جائے گا وہ مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اس طرح شرائط تھی۔ بعد میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ان شرطوں میں مسلمانوں کو فائدہ تھا، اور اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا، یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت صحابہ کرام بڑے حیران تھے اور کہنے لگے، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہ جناب یہ نیچے لگنے کا کیا مسئلہ ہے جب ہم حق پر ہے؟ تو آپ نے لمبی چوڑی کو تقریر نہیں کی، فرمایا انی رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ تو نے مجھے رسول مانا ہے، تیری عقل میں آئے تب بھی مان، نہ آئے تب بھی مان، جب تو نے مجھے رسول مانا تو میری اطاعت کر، اتباع کر، پیروی کر، اس کو تسلیم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے تھے، فتح مکہ کا موقع، رمضان تھا، عصر کا ٹائم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ پالیسی اور یہ حکم جاری کیا کہ روزہ کھولو،
رمضان ہے، عصر کا ٹائم، رمضان کا روزہ کھولو. سر یہ تھا جا کے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. یہ کمزور ہوں گے تو کھا پی لیں، افطاری کر لیں، کچھ کھا پی لیں، طاقت قوت حاصل کر لیں، جہاد یہ کر لیں، روزہ کو بعد میں رکھیں. ہاں روزہ کھولو. صحابہ کرام میں سے کوئی نہ اٹھا روزہ کھولنے کے لیے. انہیں سمجھا شاید آزمائش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں روزہ کھولو. پھر کوئی نہ اٹھا تو آپ اندر خیمے میں گئے اور ہماری ماں موجود تھی. کہنے لگے اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، یہ نافرمان ہیں. میں ان کو کہتا ہوں روزہ کھولو، یہ روزہ نہیں کھول رہے. قربان جائیں ہماری جو مائیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اللہ نے چن چن کے دی تھی کہ اگر نبی غضبناک ہو جائے، نبی کو غصہ آ جائے، امت تباہ ہو جائے گی. لیکن کیسی ہماری مائیں تھیں، ہاں نبی کے غصے کو ٹھنڈا کیا. اللہ امت کا پتہ نہیں کیا بنتا اس وقت. نبی غصے میں آ گیا تھا. ہماری ماں نے عرض کی جناب آپ روزہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ ہاں روزہ کھولنا چاہتا ہوں اور ان سے کھلوانا چاہتا ہوں. تو ہماری ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، کہا جناب آپ باہر جائیں اور یہ ان کے سامنے جا کے نوش فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ لیا اور ان کے سامنے جا کے نوش فرما. پھر سب نے اپنی اپنی مشکوں کے منہ کھولے اور اپنے میں سب نے روزہ. جب محمد جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کی اطاعت ہے، جو رسول ہے، جس کی تابعدار، جب وہ کھول رہا ہے تو ہم بھی کھولیں گے. ہم نہیں جانتے رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حکم رسول، اشاعت رسول، فرمان رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے روزہ کھولا. تو اس سے بھی سنت کی اہمیت واضح ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، اس کی جو ہے وہ وصیت واضح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی کی رعایت نہیں. جب میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم ایسے کرو. میری پوزیشن محمد رسول اللہ والی جو ہے اس پہ کوئی سمجھ. محمد بن عبداللہ کا معاملہ تھا، میں نے تمہیں معاف کیا. محمد بن عبداللہ کے سلسلہ میں نے درگزر کیا، لیکن محمد رسول اللہ، رسول والی پوزیشن، نبوت والی پوزیشن، اللہ کے نمائندے والی پوزیشن، اس میں میں محمد کو بھی حق نہیں ہے کہ تمہیں رعایت دوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مجھے اللہ نے رسول بنایا. ہاں جب اذان ہوتی تھی مؤذن کہتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کا رسول ہے. تو ساتھ یہ حکم ہے نا اذان سنو، جیسے مؤذن کہتا ہے ایسے کہو. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور آخر میں جب یہ اذان ختم ہو جائے درود شریف پڑھو، سبحان اللہ مجھ پہ، اور پھر دعا پڑھو اللہ رب هذه الدعوۃ التامۃ. میری سفارش کے تم مستحق ہو گئے اور میری سفارش تمہارے لیے واجب. کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور ہم کتنی سستی کرتے ہیں. اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اپنے گپوں میں ہاں ہاں میں لگے رہتے ہیں. جب مؤذن کہتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کا رسول ہے، تو آپ فرماتے تھے آنا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ضروری ہے پیغمبر پر کہ اپنی رسالت پر ایمان لائے، اپنی نبوت پر ایمان لائے کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. میرے ساتھ کوئی چکر نہیں ہوا معاذ اللہ، میرے ساتھ کوئی مسئلہ دھوکہ نہیں ہوا معاذ اللہ، یہ کوئی ایسی کوئی میری طرف معاذ اللہ شیطانی بات یا خیال نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک آدمی نے کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، منافق تھا، آپ میں اللہ مجھے عادل کہتا ہے، اللہ مجھے نبی رسول امین بنا کے بھیجتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں. ہاں رسول پر بھی ضروری ہے کہ اپنی رسالت نبوت پر ایمان لائے. جب اس پر ضروری ہے کہ اپنی نبوت رسالت پر ایمان لائے تو وہ دوسروں کو کیسے رعایت دے اور دوسروں کو کیسے چھٹی دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کہ جب ادھر آپ نے دعا سکھائی، دعا پڑھنے سیکھنے والے نے جب سنانی شروع کی تو اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا. میں اپنے الفاظ درست کر اور نبی لفظ پڑھ، نبی کا لفظ پڑھ. ٹھیک ہے رسول لفظ ہے، لیکن میں نے جب تجھے دعا سکھائی تو میں نے نبی کا لفظ پڑھا، تو افضل لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا، جو میں نے سکھایا وہ پڑھو. دستہ روانہ کیا، ساتھیوں کو بھیج کے عبداللہ خود رک گئے کہ میں صبح جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوۃ. عبداللہ روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت اللہ کی راہ میں لوٹا دے، بحیثیت نبی اور رسول کے جو تجھے میں نے حکم دیا جانے کا وہ مقام تو حاصل نہ کر سکا. تیرے ساتھی جو صبح کی اذان
کہ وقت فرمان رسول ارشاد رسول کے مطابق مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا چاہے ساری دنیا لٹا دے. نبوت رسالت کی بات آئی, اس میں رسول اللہ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہ بھی اخلاق کا پہلو ہے. اور مسئلہ نماز کا آیا, فرمایا مجھے حکم ہے ان سے لڑنے کا جو نماز نہیں پڑھتے. بے نماز کا خون میرے لیے حلال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جنگل کے خنزیر, جنگل کے درندے کا خون اور بے نمازی کا خون محمد کی نظر میں برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لڑوں گا ان سے. کیوں نہیں نماز پڑھتے کلمہ پڑھنے کے بعد؟ اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. اگر وہاں عورتیں نہ ہوں, بچے نہ ہوں, میں ان گھروں کو آگ لگا کے راک کا ڈھیر بنا دوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ پیغمبر, اخلاق والا پیغمبر, معاف کرنے والا پیغمبر, درگزر کرنے والا پیغمبر. اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی کی رعایت نہ کی. میں ان سے لڑوں گا اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے. اور طائف والوں کا وفد آیا, وہ طائف والے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی, پتھر مارے تھے, آج وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے آگے فتح مکہ کے بعد. کتنی خوشی ہوگی محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. طائف والے آ گئے, سردار عبد جلیل السی آدمی کا وفد لے کے آ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے, صحابہ بڑے خوش. طائف کے سردار وڈیرے آ گئے, بڑا خوشحال علاقہ, انگوروں کا اور فروٹ کا علاقہ, اور پورا علاقہ متحد ہو رہا ہے اور اسلام میں داخل ہو رہا ہے. بڑی خوشی ہے, بڑی مسرت ہے. انہوں نے پتھر مارے تھے, آپ نے دودھ گوشت سے دعوت کی. کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. کلمہ پڑھ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے بھی تمہاری؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. فرمایا لا خیر دین لا صلاۃ فی, اس دین میں کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز ہی نہیں. نماز نہیں تو دین نہیں, نماز نہیں تو اسلام نہیں. آتے ہو آؤ, جاتے ہو جاؤ, مجھے کوئی طائف کی ضرورت نہیں. یہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ میں محمد کے متحد ہو جائیں گے, اتنے علاقے آ جائیں گے اور میری امت خوشحال ہو جائے گی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آنا ہے آؤ, جانا ہے جاؤ. نماز پڑھنی پڑے گی, نماز پڑھو گے میں محمد کے ساتھ تعلق ہوگا, میری امت میں تمہاری شمولیت ہوگی. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر میری امت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سلسلہ میں کسی کی جو ہے رعایت نہیں کی اور کوئی نرمی نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے حقائق سمجھنے کی توفیق دے, اپنی ذات برادری خاندان کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں, درگزر کرنے والے بن جائیں, لیکن دین کے لیے غیرت اہمیت کا مظاہرہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے نواسے حسن کو دیکھا, صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا تھا. وہاں سے ایک کھجور اٹھا کے حسن نے منہ میں ڈال لی. ہم دیکھ رہے تھے, چھوٹا بچہ تھا. آپ بے چین ہو گئے اور اپنے اس نواسے کو پکڑا اور اس کے منہ میں انگلی ڈالی. پھر کہا نکالو باہر, حسن باہر نکالو, کہہ کرو نکالو, یہ صدقے کی کھجور ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے محمد اور محمد کی اولاد کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں کھائی تم نے, کیوں کھائی تم نے صدقے کی کھجور, کیوں کھائی تم نے؟ یہ نواسا اتنا پیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے اس کو اٹھا لیتے تھے بچے کو جب آ رہا ہوتا تھا. اتنا پیار تھا. ران پہ بٹھا کے آپ دعا کرتے, یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر. لیکن جب بات دین کی آئی, میں تیرے لیے حلال نہیں. کیوں اٹھائی تھی کھجور؟ بچہ چھوٹا سا منہ سے کھجور نکالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا ایک آدمی ہے دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے,
چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، یا اللہ میری یہ بات، یا اللہ میری یہ بات. اور حالت اس کی یہ ہے کہ مطلب وہ حرام، کھانا حرام کا ہے، ملبس حرام، پہننا اس کا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کی روٹی، حرام کی خوراک، حرام کی پرش، حرام کی بوٹیاں، حرام کا خون، حرام کا جسم، حرام کی نشو و نما نا یستجاب له. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں کی، اور کوئی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ نرمی نہیں رکھی. اسی طرح آپ کی پیاری چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی تھی، اس کا ایک مقام تھا. عائشہ کو جبریل کے سلام آتے تھے، عائشہ کے بستر پر جبریل وہی لے کے آ جاتا تھا جب محمد رسول اللہ وہاں موجود ہوتا تھا. اور عائشہ کی برات میں اللہ نے قرآن اتارا جو پڑھا جا رہا ہے، اور عائشہ کے فضائل اور عائشہ کی برات میں وہ ایتے ہیں کہ لوگ پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا پیار تھا، اس کی صلاحیتوں، اس کے دین، اس کے تقوی کی وجہ سے. بہت ایسے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مواقع دکھائے کہ بڑے بڑے صحابہ عمر کے دور میں جب مسئلہ پھنس جاتا، پتہ نہ چلتا کہ اس کا حل کیا ہے، کوئی حدیث کسی صحابی کو یاد نہ ہوتی، تو پھر وفد ترتیب پاتا کہ جاؤ امی کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن عائشہ نے علم کا خزانہ محفوظ کر لیا تھا. امی جی یہ مسئلہ درپیش ہے، امیر المومنین عمر بھی پریشان ہے، اور ان کے ساتھی مجلس پوری شورا بیٹھی پریشان ہے. آپ نے کوئی حدیث سنی؟ ہاں، صبح کا وقت تھا، فلاں عورت نے آ کے یہ بات کی تھی، مسئلہ پوچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا، سن رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی، فلاں سوال ہوا، آپ نے یہ جواب. عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل کے جواب دیے، حدیث حفظ کی ہوئی تھی. عائشہ نے کمال کا حافظہ تھا عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی خوبیوں والی آپ کی یہ بیوی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا مقام رکھنے والی عائشہ. ایک دفعہ آپ کی دوسری بیوی کے متعلق عائشہ نے کہا اس کا قد چھوٹا ہے، تان کیا. یہ پیاری چہیتی بیوی جس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اسلام کے اندر بھی متعین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رعایت نہ کی. کہا عائشہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر. تو نے ایسی بات کی ہے، ایسا کلمہ کہا ہے کہ میٹھے سمندر میں ملا دیا جائے وہ بھی کڑوا ہو. بچتان سے بچ ایسی بات کرنے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا، برادری کا مسئلہ ہوتا، خاندان کا مسئلہ ہوتا، بیٹی کا مسئلہ آیا، چچے کا مسئلہ آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر. درگزر کرنے والا نبی، رحمت للعالمین پیغمبر، اخلاق والا نبی، حسن سلوک والا نبی، معافیاں دینے والا نبی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جو معاملہ. اور جب مسئلہ دین کا ہوتا، اسلام کا ہوتا، عقیدے کا ہوتا، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رعایت نہیں کیا. کتنی بڑی مثال ہے کہ قریش کے خاندان بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری گواہیوں کے لحاظ سے ثابت ہو گئی، تو اب میں اس کا ہاتھ کاٹو، جو اللہ کا حکم، ہاتھ جاری کرو. قریش پریشان ہو، نبی بھی ہمارا، ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، تو یہ مسئلہ اب کون رسول اللہ کو کہے سفارش؟ اسامہ غلام کا بیٹا، رسول نے اس کو اتنی محبت دی کہ لوگوں نے کہا حب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا محبوب ہے، یہ بات کر سکتے. اسامہ کو انہوں نے آگے کیا تو بات کی کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ قریش کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اگر یہاں حد لگی اس پہ، تو جرمانہ ڈال دو، چٹی ڈال دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور آپ کے بارے میں آتے جب آپ کو غصہ آتا تھا، آتا دین کے لیے تھا، تو آپ کے رخسار ایسے ہوتے تھے جیسے سرخ انار نچوڑ دیا گیا غصے سے. اسامہ جس سے اتنا پیار تھا، اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں ایک حد میں تو سفارش کرتا ہے؟ تو سفارش کرتا ہے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتا ہے. اللہ کی قسم پہلے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے،
کہ انہوں نے بڑے سرداروں کو وڈیروں کو تو چھوڑ دیا اور غریبوں پہ انہوں نے حدیں لگائی. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فاطمہ قریش کی عورت نہیں، فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. دنیا میں کوئی ایسی مثال ملے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں تو عزت بنے گی. اگر اللہ کے ساتھ بے وفائی اور زہری طور پر جتنا بھی عروج ہو جائے، ترقی ہو جائے، اللہ کی قسم ذلت اور رسوائی مقدر ہے، ناکامیاں مقدر ہے. اور دنیا نے دیکھا اور پوری تاریخ گواہ ہے اور لوگوں کے سامنے کردار موجود ہیں. میں حدیں لگا لگا کے سارا ملک ٹنڈا کر دو، میں ٹنڈا نہیں کروں گا، یہ فرعون بن کے جو بولتے تھے. اور ٹھیک ہے لڑکیاں عورتیں ننگی ہوں گی، میں روشن خیالی کو جہاں جاری کروں گا، جس کو شرم آتی آنکھیں بند کر لے. یہ تم نے اور اب باعث عبرت لوگوں کے لیے یہ بات ہونی چاہیے اللہ کا حکم مانے، اللہ کے ساتھ وفا کریں، اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اور اگر اللہ کی بغاوت ہوگی نا فرمانی زہری طور پر جتنا بھی عروج ہو جائے، اخیر ذلت، اخیر رسوائی. کیونکہ اللہ کہتا ہے عزتیں تو میرے پاس ہیں، میری نافرمانی اور بغاوتیں کر کے تم سمجھتے ہو کہ میں دنیا میں عزتیں ملیں گی، بکار میں. عبرت ہے، پاس عبرت ہے یہ چیزیں. نعمت المرضیہ و بعثت الفاطمہ، دو جملوں میں اس حکومت، سیاست، اختیار، قوت اور دنیا کی اس طاقت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. بڑی اچھی ہے دودھ پلانے والی، بری ہے دودھ چھڑانے والی. کیا مطلب؟ چھوٹا بچہ، بچی جب دودھ پیتا ہے، دودھ پیتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کا. بچہ چھوٹا، بچی چھوٹی، اللہ نے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، بڑا مناسب دودھ، ہر لحاظ سے معیار کے مطابق، اس کی غذا نشو و نما کے مطابق بڑی ترقی ہو گئی ہے، بڑے دودھ بن گئے اور بڑا کچھ، اور جانور بھی بڑے. لیکن ماں کے دودھ کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسی غذا اللہ نے بنائی، ہر وقت تیار اور ہر وقت مہیا. سردی کی راتیں گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور بچہ بچی کتنا خوش ہے کہ سردی میں لپٹی ہوئی پڑی ہے اور وہیں اس کو خوراک مل رہی ہے. کتنی اللہ کی نعمت، خوش ہے بچے. لیکن جب دودھ چھڑایا جاتا ہے بچے بچی کا، بڑی عجیب حالت ہوتی ہے. اب دودھ چھڑانا ہے، رو رو کے سارا محلہ وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے. وہ میرا دودھ کہاں گیا، وہ کہاں میرا دودھ. بس بھائی چھٹی، پیریڈ ختم، بس ختم. وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہے وہ بچہ اور بچی. دودھ کتنا اچھا جب دودھ پی رہا تھا. نعمت المرضیہ، اچھی ہے دودھ پلانے والی. اور برے چھڑانے جب چھوٹتا ہے، ایسی حکومت. یہ مثال اصل میں حکومت کی ہے. جب دودھ لگا سب اس کو پی رہے ہوتے ہیں، ٹبہرات. اس وقت کہتے ہیں قرآنوں کو، یہ دوسرا محمد علی جناح ہے، ہم اس کو 10 بار لائیں گے، ہم اس کو یہ کریں گے. اور جب حکومتیں چھوٹتی ہیں، نعمت المرضیہ بعثت الفاطمہ، اچھی ہے دودھ پلانے والی اور بری ہے چھوٹنے والی. یہ ہے حکومت اور سیاست اور اقتدار اختیار کا. یہ ہے اللہ اکبر خلاصہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی عبرت نہیں پکڑتا، کوئی عبرت نہیں پکڑتا. ایک بزرگ کا قصہ، بادشاہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا محال میں بادشاہ کہ وہ سرائیں ہوتی تھی نا، سرائیں مسافروں کے لیے بنی، مجھے یہاں سرا میں 2 راتیں رہنے دو. یہ سرا نظر آتی ہے تجھے؟ اتنا بڑا محل ہے بنایا، یہ تجھے یہ سرا نظر آتی ہے؟ کہتا اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے، یہ سرا ہی ہے اور کیا ہے. تو اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہتا میرا باپ. اس سے پہلے؟ کہتا میرا دادا. اب تو رہ، تیرے بعد کوئی اور آ جائے گا. تو پھر سرا ہی ہوئی نا. ناراض کیوں ہوتا ہے؟ سرا، مجھے بھی یہاں 2 راتیں رہنے دے. سرا اصل میں اس کو سمجھانا تھا. اب وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، پہلے یہاں فلاں تھا پھر فلاں. ان تصویروں کو دیکھ کے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتا کہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے یہاں. ان کی تو تصویریں لگ گئی، میری تو کسی نے تصویر بھی نہیں یہاں لگانی. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اقتدار اور اختیار نشے میں آ کے دولت کے بل بوتے پر، برادری کے جتھے پر اور دنیا میں ہوا ان کے دماغ گھوم جایا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں.
اور اپنی دنیا سیدھی کرتے ہیں. نہیں، محمد رسول کی سیرت یہ ہے اپنے لیے لوگوں سے درگزر کرو، اپنے لیے لوگوں کو معاف کرو، اب معاف کرنے والے بن جاؤ. اتنی باریک چھنی نہ لگاؤ کل اللہ بھی تم پہ باریک چھنی لگا دے، معاف کر دو. لیکن جب دین کے لیے بات ہو تو سکا بھائی بھی ہو کہ بولو نہیں، قرآن حدیث کی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں نہ بھائی نے جانا ہے، نہ کسی سردار نے جانا ہے، نہ کسی اور نے جانا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے مخلص ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھ کندھا لگ جائے، ویگن بس میں بیٹھے ہوئے استری کے شکن ٹوٹ جائے تو 15 منٹ موڈ ٹھیک نہ ہو، 15 منٹ موڈ ٹھیک نہ ہو، کوئی بات کر دے تو 6 سال سے سنو نہ ہو، اور دین کے لیے بغیرت اور بے حس شرک بدعت میں فسق و فجور کے مارے ہوئے ان کے ساتھ پالٹیاں ہیں، کھانے پینے ہیں، دوستیاں ہیں اور رشتے لینے دینے ہیں. اور یہ اس میں کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، جب اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا کوئی انتقام نہ لیتے، لیکن دین کے لیے محمد ننگی تلوار تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ ہمیں ایسا دین، ایسی غیرت، حمیت نصیب کرے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم ذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجرک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہم اهدنا الصراط المستقیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.